السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ بیٹا، آج ہم چلتے ہیں حصہ نظم کی طرف، اور ہم حصہ نظم میں سے پہلی جو ہماری نظم ہے وہ ہے حمد۔ اور حمد یہ جو نظم ہے، اس نظم کے مصنف کے اس نظم کے شاعر کے حالات کی طرف ہم حالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو اس نظم کے شاعر ہیں ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو پڑھنے سے پہلے، اس کے مطالعہ سے پہلے ہم یہ ایک دو الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، ان الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے حالات کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اور جیسے سابقہ روٹین کے مطابق مصنف کو ہو تو اس کے حالات کو ہم 5 کویسچن کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شاعر الطاف حسین حالی کی زندگی کو بھی ہم نے 5 سوالات کے اندر ڈیوائڈ کیا، تاکہ ان سوالات کو ہم جب ان میں سے حل کریں گے تو یقیناً ہمارے یہ جو حالات زندگی ہے مولانا الطاف حسین کی، وہ اچھے طریقے سے ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو آتے ہیں الفاظ اور اعراب کی طرف، معنی کی طرف۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے عسرت، عسرت تنگی، اور دوسرا ہمارا لفظ ہے اتالیق، استاد یعنی جو ٹیوٹر یا ٹیوشن ٹیچر گھر میں رکھا جاتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو اس استاد کو اتالیق کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی بک کھولیں گے اور حصہ نظم، ہماری پہلی نظم جو ہے اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب ہم ان کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر میرے پاس کتاب میں 98 ہے، آپ لوگ اپنے بک کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ ایس بخش نے انتہائی عسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور باعث مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلرکی میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خاں سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے
اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی جس کو مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے بھی اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے ان 5 کویشچن کو سولو کرنا ہے اور ان کے آنسر اس میں سے تلاش کرنے ہیں۔ پہلا ہمارا کویشچن ہے مولانا الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ دوسرا ہمارا کویشچن ہے حالی کی وفات کب ہوئی۔ تیسرا کویشچن ہے حالی کو کون سا خطاب کب ملا۔ اور چوتھا کویشچن ہے کہ حالی کے والد کی وفات کے وقت حالی کی کتنی عمر تھی۔ آخری، حالی کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے اور لکھ کر چیک بھی کروانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔